بنی اسرائیل قوم ہے، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام ہے، شہر کا نام ہے ایلا۔ اس شہر کے لوگوں سے کہا گیا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ اچھا، اتفاق سے ہفتے والے دن مچھلیاں بھی زیادہ آتی اور اتوار والے دن مچھلیاں بھی کوئی نہیں۔ اب حکم کیا ہے؟ ہفتے والے دن شکار بھی نہیں کرنا اور عبادت کرنی ہے۔ اب رب تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی حکم ملتا ہے نا تو وہ اللہ کی ذات حکمت والی ہے، وہ بندے کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے۔ اب آزمائش ہے نا، ایک طرف رب کا حکم ہے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی بلکہ عبادت کرنی ہے، اور دوسری طرف مچھلیاں آتی بھی زیادہ ہفتے والے دن تھی۔ اب شیطان نے ان لوگوں کو وسوسہ یہ ڈالا کہ تم ایسا کرو کہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیے نا، تم جمعے والے دن اس سمندر کے پاس بڑے بڑے حوض بنا لو تاکہ ہفتے کو وہ جتنی مچھلیاں حوض میں آئیں، اور اتوار والے دن حوض سے نکال لو۔ تو تم نے ہفتے والے دن تو شکار نہیں کیا، اتوار کو پکڑ گیا۔ اب شیطان نے وسوسہ ڈالا، انہوں نے کہا ہاں گالتے صحیح ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، دیکھو تم نے جو ہفتے والے دن مچھلیاں آ رہی ہیں، قید تو ہفتے والے دن کی مچھلیوں کو کیا نا، چاہے اتوار کو نکالو یا پیر کو نکالو۔ لوگوں نے منع کیا، کچھ لوگ باز رہے، کچھ لوگ باز نہ رہے۔ یہ لوگ آپس میں تقسیم ہو گئے، یہاں تک کہ اس شہر کے جو لوگ تھے وہ 3 جو ہے ان کے گروہ بن گئے۔ ایک وہ گروہ بن گیا جو اس طرح کام کرنا شروع کر دیا کہ ہر ہفتے کو مچھلیاں اپنے حوضوں میں ڈالتے رہے۔ ایک گروہ وہ تھا جو انہیں سختی سے منع کرتا تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو کہتا تھا کہ ٹھیک ہے ایسی تیری نہ پھاڑ دے بھی کوئی گل نہیں، وہ سانوں کی لگے نا کہڑا باز آنا ہے۔ تیسرا گروہ وہ تھا۔ اب جس وقت اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ قوم جو ہے انہیں حکم دیا گیا کہ مچھلیوں کو نہیں پکڑنا ہفتے والے دن، اور یہ اپنے حوضوں میں ڈالتے جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ایسی قوم پر، ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی کہ یار تمہیں اللہ کا حکم ہے کہ تم نے ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی، تم پھر اس طرح کر رہے ہو۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ دیکھو تمہیں کہاں سے رزق دیتا ہے۔ اب وہ قوم جو تھی جو مچھلیاں پکڑتی تھی، انہوں نے اپنی دیوار الگ کر لی، دروازہ لگا لیا، اپنے آنے جانے کا راستہ الگ ہو گیا، رشتہ داروں نے رشتہ داریاں ختم کر دی کیونکہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اب ایک دن ایسا آیا کہ جو مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے نا وہ باہر آئے نہیں، کسی نے باہر دیکھا ہی نہیں۔ اب یہ دوسرے جو لوگ تھے سمجھے شاید پتہ نہیں سوئے ہوئے ہیں، کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے دیوار چڑھ کر دیکھا کہ ہم دیکھیں تو صحیح آج باہر کیوں نہیں آیا کوئی۔ تو جب دوسرے جو لوگ تھے نا انہوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ جو مچھلیوں کا شکار کرنے والے لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا ہوا ہے، بندر بن گئے وہ۔ اب یہ لوگ دروازے کے ذریعے آئے تو جو بندر بن گئے تھے نا وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، لیکن جو رشتہ دار تھے وہ جو بندر بنے انہیں نہیں پہچانے کیونکہ بندر تو سارے ایک جیسے تھے۔ اب 3 دن یہ لوگ بندر بنے رہے، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ سمجھاتے رہے، دیکھا ہم نے منع کیا تھا اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہاں منع کیا تھا، لیکن اب وہ بندر بن چکے ہیں۔ 3 دن کے بعد وہ جتنے افراد تھے جو مچھلی کا شکار کرتے تھے، جو اللہ نے منع کیا تھا، بندر بنے رہے۔ 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، مر گئے، کوئی بھی ان میں سے زندہ باقی نہ رہا، صرف وہ لوگ بچے جو مچھلی کے شکار سے باز رہے تھے۔ تو یاد رکھیں اللہ کی نافرمانی کرنے سے بعض اوقات دنیا میں ایسی سزا ملتی ہے کہ بندہ پھر پچھتاتا ہے کہ کاش میں نے کام نہ کیا ہوتا، اور لوگ سمجھتے ہیں جو مرضی کرتی ہے سانوں کیوں ہونا ہے، جب ہوتا ہے پھر پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر جب زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں نا، پھر سینکڑوں کے سینکڑوں لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل تھی ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب آخر میں حضرت داؤد علیہ السلام کا دنیا سے پردہ ہوا کیسے؟ حضرت داؤد علیہ السلام آپ بہت زیادہ غیرت مند تھے۔ آپ جب کام کے لیے گھر سے باہر جاتے تو گھر کا دروازہ بند کر کے جاتے کہ نہ گھر کا کوئی فرد باہر نکلے نہ کوئی باہر سے اندر آئے۔ آپ کی ازواج، آپ کی بیویاں گھر میں تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ دروازہ بند کر کے کام کے لیے چلے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زوجہ نے دیکھا کہ گھر میں ایک شخص موجود ہے، ایک آدمی ہے۔ آپ بڑی حیران ہوئی کہ دروازہ تو بند ہے، یہ آدمی گھر میں کیسے آ گیا؟
آپ اسے فرمانے لگی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی مرد ان کے گھر میں ہو۔ آپ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام اگر گھر میں آئیں گے تو وہ تم سے خفا ہوں گے، تمہیں مار نہ دیں۔ وہ خاموش بیٹھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب شام کو گھر آئے، دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر دروازہ بند کر کے میں صبح گیا، تم گھر کے اندر کیسے آ گئے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ کوئی بادشاہ ہو، کوئی چوکیدار ہو، کوئی دربان ہو، وہ مجھے نہیں روک سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو جو تمہیں کوئی نہیں روک سکتا؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت، موت کا فرشتہ ہوں، میں آپ کی روح لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی روح کو ان کے جسم سے نکال لیا گیا، اور اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا۔